یہ تمہاری غلط سوچ ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، ہندوستان کا مسلمان اپنے دھرم کا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ پتہ ہمارے رگوں کے اندر کن کا خون ہے؟ ہمارے رگوں کے اندر صحابہ کرام کا خون ہے۔ بی بی سمیہ کو بیچ سے چیر دیا گیا تھا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کیا گیا تھا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے پیٹھ پر 20,000 کوڑے برسائے گئے تھے، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت امام مالک کی انگلیاں کاٹی گئی تھی، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت حسین احمد مدنی کے لیے شوٹ وارنٹ ہوا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ قاسم نانوتوی کی کن پٹی پر گولی لگی، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کو 3 سال تک جزیرے انڈمان نکوبار مالٹا کی تاریخ کے اندر کال کوٹری کے اندر ڈال دیا گیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج بھی عبداللہ 30 کروڑ مسلمانوں کے طرف سے یہ ترجمانی کر کے تیرے کان تک آواز پہنچانا چاہتا ہے۔ ہوم منسٹر صاحب، اگر ضمیر زندہ ہے تو یہ تاریخ کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں، 30 کروڑ مسلمانوں کی ایمان کو چھونا تو دور کی بات، تم ان کے قرآن کو جلانے کی کوشش کرو گے تو تم جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود چلی ہے۔ دجال فرعون آیا، مٹ گیا، ہٹلر آیا، مٹ گیا، دجال نمرود آیا، وہ بھی اس دھرتی سے نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اگر وقتی طور پر 350 MPs ہیں تمہارے پاس، تو یہ راجنیتی کے اندر آتی ہے حکومت، جاتی بھی ہے، بنتی ہے، بگڑتی ہے۔ اگر انہوں نے اپنی شرافت کا راستہ چھوڑ دیا تو ان مسلمانوں کے خون کے اندر آج بھی وہی گرمی ہے۔ ان کی گرمیوں نے انگڑائی لینی شروع کی تو تم کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے کے لیے کرسی نصیب نہیں ہوگی، تمہیں راستہ نظر نہیں آئے گا کہ ہم آئے تھے کہاں سے اور جائیں گے کہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ہندوستان کے سمویدھان کو بدلنے کی بات کی۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے قرآن سے بھی محبت کرتا ہے، اور انڈین مسلمان اپنے ہندوستان سے بھی محبت کرتا ہے۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہیں۔ ہندوستان کے سمویدھان کو بدلنے کی کوشش کی گئی، سمویدھان بدل دو and you can do it and accept that، کر سکتے ہو، لیکن ہمارے قرآن کو اور مسلمانوں کے ایمان کو نہیں بدل سکتے۔ میرے بھائیو، سٹیزن امینڈمنٹ بل کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں رخصت چاہوں گا۔ 15 سے 20 منٹ میرے پاس، 15 منٹ اور رہ گئے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر میں اتنا مختصر بیان کر پایا ہوں۔ اگر اتنا ٹائم مجھے ہر جگہ ملے تو میری آواز نہیں بیٹھے گی۔ دل بھائی جانتے ہیں، میرے بڑے بھائی میرے گائیڈ لائن کرتے ہیں، اور ہمارے سپول کے نوجوان شاعر قیصر رانا صاحب، رانا عموماً ہندو لوگ اپنے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن ان کا ایک شوق ہے رانا جوڑنا۔ رانا صاحب 2 مہینے ہو گئے تقریباً کنٹینیو ہم سوئے نہیں، پوری رات ایسے جاگنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ رات کو نہیں سوئیں گے، 1-1 2 گھنٹے بولیں گے تو آٹومیٹیکلی آواز اتنی ساتھ نہیں دیتی۔ اور ہم پھر ایک فیلڈ الگ سے جڑے ہوئے، راجنیتی کی فیلڈ میں بھی ہیں۔ آپ کے جو MLA صاحب آئے تھے، ہم لوگوں نے ان کے لیے بڑی محنت بھی کی تھی اور دعا بھی کی تھی۔ دعا اس لیے کی تھی، ضرورت ہے، پروٹیسٹ سے، احتجاج سے ہم اپنی بات زیادہ نہیں منوا سکتے، لیکن جہاں بل پاس ہوتا ہے ہمیں وہاں پر اگر ہم کھڑا ہو جاتے ہیں تو ہم کسی بھی بل کو روک نہیں، ہم بل کو پھاڑ سکتے ہیں، جیسا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پھاڑا۔ سامنے کہا تھا، آپ یہ نہیں کہیے گا کہ دستار بندی کا جلسہ سیاسی بات کر رہے ہیں، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کیا سیاست کا تعلق اسلام سے نہیں؟ میرے نوجوان علماء بیٹھے، حضرت عمر فاروق سب سے پہلے PM تھے کہ نہیں تھے؟ جس ملک میں ہم بستے یہاں پر 2 قانون ہیں، ایک اللہ کا قانون ہے،
ایک ہندوستان کا سنویدھان، اور ہندوستان کے سنویدھان کے مطابق ہم پولیٹکس میں آ سکتے ہیں، سیاست میں آ سکتے ہیں۔ جب تک اچھے لوگ نہیں ہوں گے تو برے لوگ تو آئیں گے سیاست میں۔ اسی لیے اب وقت ہے اچھے لوگوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا پولیٹکس میں آنا۔ کیوں؟ ابھی جو بل پاس ہوا، جن پارٹیوں کو ہم نے اچھا سمجھا ان کے ممبران نے ہی اس بل کو پاس کروایا۔ بہار کے اندر 2 بڑی پارٹی، ان کی پارٹی کے ٹوٹل ممبران نے اس بل کو پاس کرنے میں ووٹ کیا۔ وہ چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں، مسلم بھائی ہم کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف بل پاس نہیں ہونے دیں گے۔ چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اگر بولا پورے لوگ سبھا کے اندر، اگر وہ بولا، کون تھا وہ؟ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی۔ نماز کے بڑے پابند ہیں وہ، اور ہمیں بھی پابندی نماز کرنی چاہیے۔ قرآن ہمارے ایک ہاتھ میں، ہندوستان کا سنویدھان دوسرے ہاتھ میں، اور ماتھے پر ٹوپی، ماتھے پر نماز کا نشان۔ اگر ہم مسلمانوں کے بیچ میں یہ چیز آ جائے تو مسلمان پھر کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ پتہ اس باطل کے سامنے، اس بے لگام گھوڑے کو، جھوٹے کو، کذاب کو، اس فاسق کو جواب دینے والا کون تھا؟ چیخ کر کہا کہ تیرا نام ہٹلر کی لسٹوں میں لکھا جائے گا، تیرا نام لکھا جائے گا۔ اور اس مرد مجاہد نے اسی وقت اس بل کے 5 ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا اور کہا کہ میں تجھ جیسے من گھڑت کہانی اور اس طرح سے من گھڑت ہندوستان کے آئین کی سینے کو چاک کرنے والے بل کو نہیں مانتا۔ گاندھی نے نہیں مانا تھا، میں بھی نہیں مانوں گا۔ یہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ یہ طاقت ایمان کی طاقت تھی، یہ طاقت قرآن کی طاقت تھی، یہ طاقت وحدانیت کی طاقت تھی، یہ طاقت ٹوپی اور دھاڑی کی طاقت تھی۔ اور ایک مرد مجاہد کے جسم کو، باڈی کو ہلا سکتے ہو، لیکن ایمان کی بھاوناؤں پر ان کے دھرم کو تم بدل نہیں سکتے۔ دنیا کے غدار لیڈروں، تمہارا سپنا کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ What is the ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم نے گناہ کون سا کیا ہے جو اس طریقے سے ہم لوگوں کو کسا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے؟ کچھ دنوں پہلے NRC، اب CAB بل، اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو CAB بل ہے یہ بہت زبردست ہے، اتنا زبردست ہے، میں بتا دوں آپ کو۔ CAB بل بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سڑکوں پر کہیں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہو تو ہم لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہو پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں، تو ہم لوگوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اب سے پہلے بھی، پرسوں بھی میں نے CAB بل کا خلاصہ کیا تھا، میں آج کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ زمانے پہلے ہندوستان کے اندر زبردستی ایک تحریک چلی تھی، کون سی؟ زبردست دھرم بدلنا، دھرم پریورتن، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ and that time they were not the successful۔ اس وقت ان کا آئیڈیا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کیسے آدھے میں لانا ہے، ان کو کیسے ڈرانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ NRC لاگو کرو۔ تو سوچا کہ NRC میں تو مسلم سے زیادہ ہندو پھنس جاتے ہیں، جیسے آسام میں پھنسا 12.5 لاکھ ہندو پھنس گئے، 7 لاکھ ہی مسلمان تھے۔ تو اگر مسلم کو کے چکر میں ہندو بھی پھنس رہا ہے، لیکن ایک قانون نکالا، کون سا؟ یہاں انڈیا کے لیے نہیں نکالا، ڈائریکٹ نکالا افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان۔ جو بھی ہندو ان تینوں دیشوں سے آئے گا، مسلم کے علاوہ کوئی بھی آئے، مسلم کے علاوہ کوئی بھی آئے، ان کو آتے ہی فوراً ناگرکتا دے دی جائے، فوراً ناگرکتا دے دی جائے۔ لیکن اگر کوئی مسلم آئے تو ان کو ناگرکتا نہیں دی جائے۔ یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ نہیں؟ ڈسکریمنیشن کا مطلب عصبیت، بھید بھاؤ، جو کہ ہندوستان کے سنویدھان میں بھید بھاؤ ایسا کچھ نہیں۔ تو یہ قانون پاس کیا۔ تو آپ کہیں گے کہ مولانا
پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے کوئی مسلمان آئے یا نہ آئے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا؟ ہم تو ہندوستان کے مسلمان ہیں، ہم پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں، ہم کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں۔ اب دیکھیے بہانہ ان 3 دیشوں کا، اگر وہاں سے کوئی ہندو آئے فوراً ناگرکتا، کوئی مسلم آئے ناگرکتا نہیں، گھسپیٹ۔ ہاں اگر وہ مسلم آیا اپنا دھرم بدل کر آیا، دھرم بدل لیا، ہم تھے تو افغانستان میں مسلم لیکن ہم ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں، تو سی اے بی بل کے تحت گورنمنٹ کہے گا کہ تم ہندو بن جاؤ، تم آئے ہو ٹھیک ہے، آئی ایکسپٹ اینڈ اتیتھی دیو بھوا، آیوشمان دیو بھوا، آئیے، ویلکم، خوش آمدید۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، بخاری شریف کی جلد ثانی کی حدیث ہے، اس کے اندر کہا گیا کہ ایمان کا ادب احترام کرنا، تواضع کرنا مہمان کا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بڑی تاکید کے ساتھ شیخ الحق، شیخ ثانی، شیخ عبدالحق رحمت اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو دارالعلوم دیوبند میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتائی تھی۔ تو ان کو کہیں گے کہ مسلم ہو کوئی بات نہیں، آؤ لیکن دھرم بدل کر آؤ، ٹھیک ہے، دھرم بدل لیں گے وہ۔ اب انڈین مسلم جب این آر سی لاگو ہوگا تو این آر سی میں مثال کے طور پر 10 کروڑ یا 5 کروڑ مسلمانوں کا نام نہیں آئے گا۔ جب نام نہیں آئے گا تو وہ کیا ہوا؟ وہ گھسپیٹ ہوا۔ جیسے باہر کے مسلمان آئے تو وہ گھسپیٹ، اب این آر سی میں جن مسلمانوں کا نام نہیں آئے تو وہ بھی گھسپیٹ۔ اب اگر ہندو کا نام نہیں آتا ہے این آر سی میں تو ہندو کے لیے تو قانون ہے سی اے بی بل، وہ فوراً سی اے بی بل کے تحت ناگرکتا لے لے گا، بچ گیا بیچارہ مسلمان۔ جن کا نام این آر سی میں نہیں ہے تو ان کے لیے 2 ہی راستہ، ایک راستہ یہ ہے کہ سی اے بی بل کے تحت تم کو ہندو بننا پڑے گا تب تم کو ناگرکتا ملے گی، اگر نہیں تم مسلم ہی رہنا چاہتے ہو تو تم اپنی ناگرکتا ثابت کرو، چھوٹی چھوٹی سی بھی پرابلم ہوگی نا اس کی ڈاکومنٹس میں تو اس کو ریجیکٹ کر دے، اس کو کہے گا گورنمنٹ سپریم کورٹ جاؤ، ہائی کورٹ جاؤ، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لے گا لیکن ناگرکتا ثابت نہیں کر پائے گا، اخیر کے اندر وہ گھسپیٹ ہی رہے گا۔ تو اب گھسپیٹ کے لیے کیا ہے؟ تو گھسپیٹ کے لیے بنایا جاتا ہے ڈیٹینشن کیمپ، جو کہ جیل سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا۔ جب آپ ڈیٹینشن کیمپ میں آپ کا لسٹ چلا جائے گا تو آپ اپنے گھر، زمین، جائیداد، دکان، کسی بھی چیز کے مالک نہیں۔ کیوں؟ چونکہ آپ انڈین نہیں، آپ گھسپیٹ ہیں، تو آپ کی ساری چیزیں ضبط کر لی جائے گی۔ لیکن جب آدمی کو ڈیٹینشن کیمپ میں جانے کی باری آئے گی نا تو مسلمان کہے گا کہ بھیا ایسا ہے، میں تو آ رہا ہوں سی اے بی بل کے تحت، میرا نام بدل دیجئے، میرا نام شنکر ہے، نام عبد الرحمن ہوگا، لیکن چونکہ ناگرکتا لینا ہے کہے گا میرا نام شنکر، میرا بھگوان کا نام وشنو، میرے مندر کا نام مہاکالی اور میرا باپ کا نام واسودیو، اپنا نام سب کچھ بدل سدل کر کے اپنی پراپرٹی اور ڈیٹینشن کیمپ میں بچنے سے پہلے یہ اپنا سب کچھ بدل لے گا۔ 30 کروڑ مسلمانوں میں 15 کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو کمزور ایمان والے، جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ اپنی ناگرکتا بچانے کے لیے فوراً اپنے دھرم کو بدل لیں گے، وہ ہندو بن جائیں گے، یعنی 1-2 مہینے کے اندر ہندوستان کے اندر 10 سے 15 کروڑ مسلمان مرتد ہو جائیں گے، ملحد ہو جائیں گے۔ یہ پلاننگ ہے ہندوستان کے گورنمنٹ کی، اسی لیے ہم چیخ کر کہیں گے اگر تمہیں دشمنی لینی مسلم بادشاہوں کی وجہ سے، دشمنی تم اگر کرنا چاہتے ہو تو تم ان مسلم پوروج بادشاہوں سے، ان سے تم بدلہ لو۔ آج کے ہندوستان کے مسلمان تو دل و جان سے اس دیش سے محبت کرتے۔ اگر تم کہتے ہو کہ اورنگزیب نے مندر توڑا تھا اسی لیے ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کی سزا دیں گے، تو ایک بات بھول جاؤ، اتہاس کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں بالتفصیل آپ کو 1175 سال تک ہندوستان کے مسلم امپیرر نے جو حکومت کی، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کا اتہاس کیا ہے، ہندوستان کے ہندو بھائی
भाइयों को जो सुविधा अकबर बादशाह के जमाने में दी गई, किसी और बादशाह के जमाने में नहीं दी गई। टोटल हिंदू भाइयों से टैक्स को माफ कराया, लेकिन ये सिर्फ दुश्मनी है। अगर तुम दुश्मनी की बुनियाद पर अगर ऐसा करते हो तो बेटे बना लो तुमको जितना कानून बनाना हो। मैं तो फिर भी तुम्हें कहूंगा कि इन अनाप शनाप बिल को पास करने से ज्यादा हिंदुस्तान के 13 लाख नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिली है उन्हें नौकरी दीजिए। किशनगंज के 1300 नौजवान ऐसे जिन्होंने सन 2011 और 13 के अंदर टीटी पास किया, बीएड पास किया, क्वालिफाइड हुए, या आज भी धान के खेत में धान कमाने पर मजबूर है। इनको नौकरी दो, कोई ऐसा काम करो कि जिससे हिंदुस्तान का भला हो। जिस दिन तुमने बिल पास किया उसी दिन हिंदुस्तान की अनाज मंडी, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अनाज मंडी के अंदर उस फैक्ट्री के अंदर आग लगती है। 2.5 घंटे तक आग लगी रहती। तुम्हारे पास इतने आलात थे ही नहीं, ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी कि उन 5 बिल्डिंग में फंसे हुए नौजवानों को, उन मजदूरों को बाहर निकालते। बिल पास करने के लिए तुम्हारे पास पैसे होते, और अगर कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो उस बिल्डिंग से मजदूरों को निकालने के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। 32,000 करोड़ का तुम बुत बना देते हो, लेकिन तुम 2 हेलीकॉप्टर नहीं बना सकते जिससे ऊपर से आसमान से पानी उनका दमकल बनाया जाए और उनके जरिए से कहीं पर भी अगर ऐसा अकस्मात अगर कहीं पर आग लग जाए, गाड़ी ना वहां पर जाए, वहां पर फायर ब्रिगेड अगर ना जाए तो हेलीकॉप्टर के जरिए पानी से बारिश करके उनको बचाया जाए। 2.5 घंटे तक आग लगी रही। होम मिनिस्टर साहब, आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर 45 मजदूर जलकर राख हो गए। बिल पास करना बंद करो, इससे देश का भला नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान की दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर उस मासूम बच्ची का रेप किया गया। जब पहुंचे पुलिस स्टेशन उसकी बहन, तो पुलिस वाले कहने कि हमारे थाने का मामला नहीं। अगर पुलिस वाले फौरन पहुंचते टाइम पे तो उस बच्ची की भी जान बच जाती। और जो 4 लोगों का इनकाउंटर हुआ, उन मुजरिमीन का, उनकी भी जान बच जाती। इनको एक्टिव तो करोगे नहीं, सिर्फ बैठ जाते हो पार्लियामेंट में प्रस्ताव लेकर, बिल लेकर बैठ जाते हो, ये बिल पास करो, वो बिल पास करो। देख रहा है तुम्हारा परमात्मा, और तुमको आवाज देकर कहता हूँ, मेरी स्पीच अगर तुमको सुनने को मिल जाए तो तुम्हें एक बात याद दिलाता हूँ, पापिष्ठास्ते परपशांति यमरूपम भयंकरम। जब इंसानों की पापों का घड़ा भर जाता है तो यमरूपम भयंकरम, यमदूत आता है, उसकी आत्मा को निकाल कर नर्क के अंदर डालता है। तुम्हारा भी यही हश्र होगा। हिंदुस्तान के राजनेताओं, हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों के दिलों से खेलने वालों, इनको तकलीफ देने वालों, तुम्हारा धर्मशास्त्र तुमसे कहता है कोई मामला उलझ जाए तो अपने ग्रंथों को देखो, हिंदुस्तान के संविधान को देखो। किस बात ने तुम्हें इजाजत दी? हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों छाटा? कुर्बानी नहीं थी? कहां से देशभक्ति के प्रूफ चाहते हो? किशनगंज आ जाओ, अररिया चले जाओ, भागलपुर चले जाओ, म्यांमार चले जाओ, शामली चले जाओ, मेरठ चले जाओ, मुर्शिदाबाद चले जाओ, बक्सर चले जाओ, आरा चले जाओ, पाटलिपुत्रा चले जाओ, शामली की मैदान जाओ, बालाकोट की पहाड़ी जाओ, दिल्ली की चांदनी चौक जाओ। 2 फीट जमीन मुसलमानों की देशभक्ति का सबूत देगा। पूछो इन सावरकर के नेताओं से, पूछो इन गॉडसे के चेलों से कि तुम्हारा प्रूफ क्या है। अगर प्रूफ ढूंढोगे तो हिंदुस्तान में नहीं मिले। क्यों? 1925 में तुम्हारा वजूद हुआ, और मुसलमान 1925 से पहले इस देश को आजाद करने के लिए अपने खून की होली खेली थी, अपने खून को पानी से भी ज्यादा सस्ता किया था। अगर तुमको देशभक्ति की प्रूफ मांगे तुमसे कोई, तो तुमको लंदन जाना होगा अंग्रेज के पास, चूंकि तुम उन्हीं से तुम्हारा लिंक है। अपनी खैर मनाओ, इस देश के लोगों को परेशान मत करो। गद्दी पर बैठे हो, अच्छा इस्तेमाल करो।